نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی ساری مشکل آسان ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ نے صدقے دل سے کرنا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ لگا ہوا ہے، آپ نے 15 رجب سے 20 رجب تک کسی بھی دن صرف یہ آیت پڑھ لیں، یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ کلمات کون سے ہیں، آپ کا ایسا نصیب کھلے گا اس تسبیح کو کرنے سے، یقین مانیے کہ آپ کے ہر کام بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا ایسا کام ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے، سالوں سے اٹکا ہوا ہے، یا کوئی نیا کام ہے آپ چاہتے ہیں وہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا، پہلے ہی وہ آپ کی حاجت ہے، آپ کا کوئی کیسے چل رہا ہے، آپ کسی بیماری میں ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو جو کام آپ کا ہے، انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہو جائیں گے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، جب آپ کریں گے تو آپ اس کی طاقت دیکھیں گے، تو آپ جان لیجئے اس کو کرنا کیسے ہے۔ اس کو کرنے کی کچھ احتیاط ہیں، جب تک آپ کو ان احتیاط کا نہیں پتہ ہوگا یہ تسبیح آپ کو فائدہ نہیں دے گی، تو آپ نے اس کی احتیاط جاننی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، پورا دیکھنا ہے، تبھی آپ کو اس کی احتیاط کی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے آپ اکیلے ہوں اور بالکل بھی شور نہ ہو۔ اس کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں جب بھی آپ کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں، مرد عورت کر سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود ابراہیمی آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اس کو جو درود پاک بھی آتا ہے وہ درود پاک پڑھ سکتا ہے، یعنی کہ درود پاک چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، صرف 5 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ آپ ہاتھ کی انگلی کے اوپر پڑھ سکتے ہو، دل میں پڑھ سکتے ہو، لیکن جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے ذہن میں اللہ پاک کی بنائی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے۔ وہ چیزیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، پہاڑ ہیں، اونٹ ہے، اور بھی آپ نے 5 چیزیں کرنی ہیں۔ دیکھیے اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتے ہو، اس پر غور کرتے ہو، پھر کچھ کلمات ادا کرتے ہو، اس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ بندہ اللہ پاک کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھے اپنا خدا مانتا ہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی کتنی جگہ پر کلمہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم تو مانتے ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں انہیں بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن جو بھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ عمل کا حصہ ہے۔ آپ نے 5 مرتبہ ایسے ہی پڑھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ یہ 5 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے آنکھیں آپ کی بند ہوں گی، 1 مرتبہ آپ تصور کریں گے اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز کے اوپر، اس طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک چھوٹا سا واقعہ موجود ہے۔ کافروں نے کہا کہ خدا تو ہے،
ہے ہی نہیں۔ تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں قرآن پاک میں، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے عجیب و غریب بنایا گیا ہے، یعنی کہ کیسے ان کی جسامت ہوتی ہے۔ اور مختصر یہ ہے، جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا، آپ نے اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کو، 5 چیزوں کو، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، اونٹ ہیں، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں کو 5 مرتبہ اپنے ذہن میں لانا ہے اور 5 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ یقین مانیے جب آپ اس عمل کو کرو گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا طاقت ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو بھی پڑھنا ہے، پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، 3 مرتبہ آپ یہ درود پاک پڑھیں گے۔ اور اگر میرے کسی بھائی کو نہیں آتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد اب اللہ پاک سے دعا مانگیں گے۔ یہ مانگنے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کو کسی بھی فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجت ہیں، جو آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے، دعا آپ نے صدق دل سے کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکل دور کر دیں گے، آپ کے تمام اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے، بگڑے کام آپ کے سب بن جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔